آپ کو بتائیں آٹے کے بعد گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں 50 روپے فی کلو اضافہ۔ درجہ اول کا گھی 480 سے بڑھ کر 490 روپے فی کلو ہو گیا۔ درجہ دوم کا گھی 450 سے بڑھ کر 470 روپے فی کلو ہو گیا، جبکہ درجہ سوم کا گھی 390 سے بڑھ کر 440 روپے فی کلو ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ بھی ہے۔ اس پر کمپنی مالکان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں عدم استحکام کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہماری طرف سے قیمتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں۔ شہر اولیاء میں خود ساختہ مہنگائی آسمان چھونے لگی۔ سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، ناجائز منافع خوروں نے سرکاری ریٹس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ منظر عام سے غائب ہو چکے۔ ملتان میں ناجائز منافع خور سرگرم، سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق۔ عام مارکیٹ میں ادرک 920 اور لہسن 620 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 800 اور لہسن 518 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں پیاز 150، ٹماٹر 110، بھنڈی 150 اور ہری مرچ 190 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں پیاز 124، ٹماٹر 84، بھنڈی 102 اور ہری مرچ 140 روپے فی کلو دستیاب۔ عام مارکیٹ میں انگور 500، سیب 350 اور انار 600 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری نرخ نامے میں انگور 428 اور سیب 220 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں کیلے 130 روپے فی درجن مل رہے ہیں، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں کیلے 102 روپے فی درجن دستیاب ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مہنگائی کم کرنے کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ ملتان میں مہنگائی نے رکشہ ڈرائیورز کا جینا مشکل کر دیا۔ ایل پی جی ہو یا پیٹرول، دونوں ہی رکشہ ڈرائیور کی پہنچ سے دور ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ ایل پی جی دکانوں پر دگنی قیمت میں ملتی ہے، مشکل سے دن کے 6 سے 700 کما لیتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ایل پی جی کا ریٹ ویسے جو انہوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں وہ تو تقریباً 260 میں لگائی ہوئی ہیں، لیکن ہر دکاندار یہ مین جو بیٹھے ہوئے یہ تو 260 دے رہے ہیں، لیکن جو اندرون بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، وہ کوئی 280 بیچ رہا ہے، کوئی 270 بیچ رہا ہے، کسی کا کوئی ریٹ نہیں ہے۔ اور جو جن کا ریٹ کم ہے وہ ایل پی جی ناقص ہے، ان کی اس میں لیکوڈ ڈال دیتے ہیں یا پریشر ڈال دیتے ہیں، پریشر نکال لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ایوریج نہیں کرتی گاڑی۔ ادھر سے پھر سواری جو ہے وہ بحث کرتی ہے کہ جی اب تو ریٹ کم ہو گئے ہیں اور اب تو کرائے کم ہونے چاہیے، لیکن بظاہر ریٹ کم نظر آتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی بیٹھے گا نا، سواریوں بھی مجبور ہیں، وہ بھی یعنی کہ رکشے کا کرایہ نہیں بھر سکتی ہیں۔ ایسا حساب ہے کہ ایک گیس کا ریٹ اگر سستا ہو جائے نا تو اور چیزیں بھی تو مہنگی ہو جاتی ہیں نا۔ اب مثلا کیا گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا، یہ کچھ مطالبہ نہیں سنتی کسی کا بھی، انہوں نے جو کچھ کرنا ہے نا خود کرنا ہوتا ہے۔ شہریوں کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ کو بتائیں مظفر گڑھ میں مہنگائی کے باعث نفسیاتی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں تعینات ماہر نفسیات ڈاکٹر عمران کہتے ہیں ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے۔ شہری ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے خود کو پرسکون رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ورزش کریں۔ ضلع مظفر گڑھ میں آئے روز گھریلو جھگڑے اور تشدد کے واقعات معمول بن گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران لڑائی جھگڑے کے واقعات میں 60 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد عمران کہتے ہیں کہ موجودہ حالات اور مہنگائی کی وجہ سے شہری نفسیاتی امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد ماحول کو مثبت رکھنے کی کوشش کریں۔ ذہنی امراض میں جو آج کل سب سے زیادہ کامن ہے اس میں شامل ہے ڈپریشن اور اینزائٹی۔ ڈپریشن جو ہے نا آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو سکت ہے اخراجات کو برداشت کرنے کی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق شہری نفسیاتی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد کوئی بھی خطرناک اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ گھریلو ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ نفسیاتی مسائل ہیں۔ شہریوں میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور جرائم کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دوسرا ان کے اوپر برڈن یہ ہے کہ جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ادویات وغیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ادویات بھی آج کل کیونکہ بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں افورڈیبلٹی کا عنصر بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ایک تو مینٹل ہیلتھ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، دوسرا اگر انفلیشن کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی ایسا کم ہونا شروع ہوگا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں کو معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ نفسیاتی مسائل سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ واک کریں اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 8 کروڑ سے زائد افراد نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔
اب آپ کو بتائیں نہر لوئر کینال جہلم کا پانی سرگودا شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگا۔ ایم سی نے پانی کے نکاس کے لیے ٹینکر منگوا لیے۔ پنجاب پولیس کے جوان پانی میں پھنسے خاندانوں کی مدد میں مصروف۔ سیویج پائپ لائن پھٹنے سے شہر لوئر کینال جہلم کے پانی میں ڈوب گیا۔ سرگودا میں اربن فلڈ ریلیف کیمپ بنا دیا گیا۔ پانی سے متاثرہ افراد ریلیف کیمپ میں پناہ لے سکتے ہیں، انتظامیہ کی ہدایت۔ پنجاب سرکار کی ناقص پالیسیوں کے باعث کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فصل کو مسلسل نقصان کے باعث کاشتکاروں کا گندم کی فصل کاشت کرنے سے انکار۔ پروگرام بنام سرکار میں کسانوں کا کہنا تھا کہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق گندم کاشت کریں گے۔ پنجاب حکومت کی بے حسی کسان کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ حالیہ گندم میں نقصان اٹھانے کی وجہ سے کسان پریشان ہیں۔ رواں سال کاشتکاروں نے گندم کاشت کرنے سے انکار کر دیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ صرف ضرورت کے مطابق گندم کاشت کریں گے۔ کھاد مہنگی، بجلی مہنگی، پانی مہنگا، اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں گندم کاشت کیسے کریں؟ ہمیں جو ہے نا جی سب سے بڑا جو گندم میں نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ ہمیں مہنگے ترین کھاد، بیج اور پانی ہمیں بہت مہنگا ملا ہے، اور جس کی وجہ سے اب جو ہے نا جی ہماری فصل جو ہے نا گندم وہ بالکل جو ہے نا جی لو ریٹ پہ لی گئی، بلکہ خریدی نہیں گئی، اور اب جو ہے نا جی گندم گھروں میں پڑی ہے اور وہ خراب ہو رہی ہے۔ پروگرام بنام سرکار میں کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ کسان کے پاس گندم موجود ہے مگر خریدار موجود نہیں۔ اگلی فصل کاشت کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ 2800 روپے من گندم فروخت کرنے پر محکمہ فوڈ اتھارٹی نے FIR درج کروائی۔ کسان جائے تو کہاں جائے؟ کیونکہ بجلی مہنگی ہے، کھاد مہنگی ہے، گندم کا جو ریٹ انہوں نے بنایا ہے بہت کم بنایا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے آپ سیل نہیں ہو رہی آگے۔ اور جو آگے سیڈ کا ریٹ انہوں نے بنایا ہے پنجاب سیڈ والوں نے، وہ انہوں نے جو بنایا 6300 روپے، اگر سیل کریں تو 2500 روپے سیل ہو رہی ہے کسان کی گندم، اگر اسے خریدیں تو وہ 6300 روپے میں خریدیں۔ گندم کا ریٹ 2800 روپے من ہے، جبکہ اس گندم کا بیج 6500 سے 7000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹیم بنام سرکار کے ساتھ رانا سلمان، روہی، ملتان۔ ملتان میں شیرشاہ روڈ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر، راہگیر پریشان۔ نادرآباد ریلوے پھاٹک بند ہونے سے شہری مشکلات سے دوچار ہیں۔ ملتان میں شیرشاہ روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار۔ سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ شہریوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو کئی بار درخواست دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ایوب وہاں کے دور کا بنا ہوا 80 سالہ پھاٹک نادرآباد پھاٹک ریلوے بند کر دیا۔ جب ہم نے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ پیسے کون دے گا، تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے پیسے دینا، ہم نے پیسے تھوڑے دینے ہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، تاجر ہیں۔ 4 دفعہ احتجاج کیا، انتظامیہ سنتی نہیں، انتظامیہ کو درخواست دی، اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے تھے، کھلی کچہری لگائی تھی، ان کو درخواست دی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ریلوے حکام نے نادرآباد پھاٹک بھی بند کر رکھا ہے، فلائی اوور بنا کر نیچے روڈ کو بغیر بنائے چھوڑ دیا ہے۔ خستہ حال سڑک کے باعث تاجر اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کہیں بھی اگر پروجیکٹ بنتا ہے تو سائڈ روڈ جو ہے نا پہلے کلیئر کیا جاتے ہیں۔ آپ نے جو کیمرہ مین نے دکھایا ہوگا کہ سارا روڈ جو ہے ویسے کے ویسے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ جو فلائی اوور انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو مظفر آباد سے اسٹیٹ ایریا کی طرف جانے والا وہ ابھی تک بنا نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے 1 مہینہ ہو گیا نادرآباد پھاٹک بند کیا ہوا ہے۔ تو جو علاقہ مکین پریشان ہے، نادرآباد کے کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں، اب لوگ کہاں جائیں بتائیں۔ شہریوں اور تاجروں نے اعلی حکام سے شیرشاہ روڈ کو جلد بنوانے اور نادرآباد پھاٹک کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین کامران کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ PHA ملتان کی غفلت یا مبینہ نااہلی، ٹمبر مارکیٹ کا گرین بیلٹ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ تاجر کہتے ہیں کہ ٹمبر مارکیٹ کے گرین بیلٹ پر تجاوزات مافیا کا قبضہ ہے۔ PHA ملتان کی غفلت کے باعث ٹمبر مارکیٹ کا گرین بیلٹ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ٹمبر مارکیٹ کے گرین بیلٹ پر تجاوزات مافیا کا قبضہ ہے، جس سے گرین بیلٹ کی خوبصورتی مند پڑ رہی ہے۔ صدر ٹمبر مارکیٹ حافظ صادق کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ٹمبر مارکیٹ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ٹمبر مارکیٹ کی گرین بیلٹ جو کہ ایک وقت تک مارکیٹ کا حسن تھا، لیکن اس حسن کو گرہن لگ چکا ہے۔ یہاں پر PHA کی غفلت کی وجہ سے یہاں پر قبضہ مافیا نے گرین بیلٹ پر قبضہ بنا رکھا ہے، ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے۔ جنرل سیکرٹری ٹمبر مارکیٹ رؤف صدیقی کا کہنا تھا کہ PHA یہاں پر پودے لگا کر اس کو خوبصورت بنائے، قبضہ مافیا کو لگام ڈالی جائے، گرین بیلٹ کو پھر سے بحال کیا جائے۔ ارباب اختیار جو ہیں وہ ملوث ہیں، باقاعدہ بھتہ دیا جا رہا ہے ان چیزوں کے لیے نا، وہ منتری وصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بار بار درخواست کرنے کے باوجود کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اور مارکیٹ کی جو ہے ہماری جو سڑکیں ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا سرکلر روڈ ہے،
वो मुकम्मल तौर पे खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिसके ऊपर 50-50 टन के जब ट्राले गुजरते हैं तो खुदा न खासा किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है। ताजिरों का कहना था कि MDA तजावुजात माफिया से भत्ता लेते हैं, इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ फराज रमजान, रोही मुल्तान में पुल बरारा रोड ऐसे दराज से टूट फूट का शिकार। सीवेज मंसूबे के तहत तोड़े जाने वाली सड़क 6 माह बाद भी तामीर न हो सकी। रोड की खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मुल्तान में पुल बरारा रोड 6 माह से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़ा जाने वाला रोड को वासा इंतजामिया ने खस्ता हाल छोड़ दिया। सड़क की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर, राहगीर परेशान। ताजिरों का कहना था कि खराब रोड की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं। तकरीबन जो है ना हर 3 दिन बाद मस्जिद के सामने जो रोड टूटा पड़ा है, मस्जिद गिर जाता है, उलट जाता है। पहले एक लकड़ी का मस्जिद उल्टा है, एक सिलेंडरी का, एक और मस्जिद। इतने परेशान हैं लोग, जो है ना बहुत तंग हो रहे हैं। और सामने जो है ना इन्होंने हालांकि जगह ऐसे पड़ी थी, इन्होंने रोड बना के रख दिया है, उस पे ना जो है ना लुक डाल रहे हैं ना कुछ, चल भी नहीं रहा, ऐसे का ऐसा पड़ा है। बहुत परेशानी है, हम ताजिर हज़रात को बहुत परेशानी हो रही है, हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। बहुत सी मुश्किलात पेश हैं यहाँ पर। देखें 6 माह से ये सारा रोड टूटा हुआ है। हमारा एसी का सीज़न था, सारी गर्मियाँ यहाँ पर हम बहुत तंग हुए हैं। इसकी वजह से हमने दूसरी दुकान बनाई, वहाँ पर भी हमारा कोई इस तरह इंतजाम नहीं। यहाँ से कार वगैरह गुजरती हैं, यहाँ सारा रोड बंद था। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि खस्ता हाल सड़क पर रिक्शे के टायर फट जाते हैं। सवारियों को छोड़ने के लिए 2 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता है। अभी ये रोड तकरीबन 4-5 महीने खड्डा डला हुआ था, बंद रहा है। हमें इतनी परेशानी रही है, सवारी से किराया मांगे वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त और जायज़ होती है। हम भी जायज़ होते हैं कि हमें 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के उसे छोड़ना होगा। तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था कि सवारियों के साथ भी जो है ना वो गर्मी सर्दी ना चाहते हुए भी करनी पड़ती थी। शहरियों और ताजिरों ने इंतजामिया से पुल बरारा रोड की मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ज़ुहैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही मुल्तान। फकीर वाली के शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से शहरी पेट और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से साफ पानी फराहम करने का मुतालबा। फकीर वाले इंतजामिया के मुबैना नाअहली अरसा दराज से वाटर सप्लाई की टैंकियों की सफाई नहीं की गई। शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि लाखों की आबादी दौरे जदीद में भी निचली सतह पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तकरीबन अवाम नास पानी की वजह से परेशान है। ज़ेर ज़मीन पानी मुकम्मल तौर पे कड़वा है, किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अगर पानी पीने के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है, अगर वाटर सप्लाई की बात करें तो ये वाटर सप्लाई आप देख सकते हैं कि इसकी कितने अरसे से ये गंदा पानी पीने पे फकीर वाली की अवाम मजबूर है, जिससे बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि मुजरे सेहत पानी पीने की वजह से पेट और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जिली इंतजामिया को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। साडे फकीरवाली दे विच पानी बिल्कुल कड़वा वा। इत्थे पानी जिहड़ा वा टैंकियां दा बहुत गंदा आंदा हैगा वा। साडी जिहड़ा CM दे अगे रिक्वेस्ट हैगी आ टैंकियां दी सफाई कराई जावे। टैंकियां 'च पानी कम पैंदा वा, शहर दी आबादी ज्यादा वा। आबादी ज्यादा होने के नाते ते पानी जिहड़ा शहर नूं पूरा नहीं हुंदा ते जमीनी पानी बहुत कड़वा वा, किसी इस्तेमाल च नहीं आंदा। शहरियों का कहना था कि फकीर वाली शहर जदीद दौर में भी साफ पानी जैसी नेमत से महरूम है। शहरियों ने रोही के तवस्सुत से डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीर वाली। सादिकाबाद में FFC कंपनी गोड माछे का ऐसा इक़दाम। नवाही इलाके ट्रक नंबर 130 में शमसी तवानाई से चलने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। शहरी कहते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से सैकड़ों लोग मुस्तफीद होंगे। सादिकाबाद में FFC कंपनी गोट माछी आवाम को सहूलियात फराम करने के लिए मुतहरिक। नवाई इलाका चक नंबर 130 में शमसी तवानाई से चलने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। ब्रिगेडियर शहजाद अकरम ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। फिल्ट्रेशन प्लांट पर 25 लाख रुपए लागत आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लांट को हमने सोलराइज किया है, यानी ये शमसी तवानाई पर चलेगा और आप लोगों को तकरीबन ये मुफ्त पानी अवेलेबल करेगा। जमीन वक्त करने वाले जमींदार का कहना था कि FFC ने हमारे इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर हमें और हमारे बच्चों को बीमारियों से बचा लिया है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से रोजाना सैकड़ों खानदान साफ पानी हासिल कर सकेंगे। मैं रिक्वेस्ट की ब्रिगेडियर साहब ने कि सानू सोलर प्लेटां दी जाए कि ताकि गरीब लोग जिहड़े हैगे वो भी पानी भर सकन। अल्लाह ताला दी पानी जिहड़ा बहुत बड़ी नेमत हैगी आ। फौजी फर्टिलाइजर दा बहुत बहुत शुक्रिया।
FFC कंपनी गोट माछी की जानिब से साफ पानी के मंसूबों का सिलसिला जारी है, जिससे सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर होगा। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही, सादकाबाद।